دیار میں چلیں جہاں پہنچ کر ہر کوئی اپنی ہار مان لیتا ہے، اس میدان میں چلیں جہاں پہنچ کر ہر شہسوار اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیتا ہے۔ اس کی مدح سرائی میں کچھ کہا جائے کہ جس کے بارے میں کبھی حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت شیخ سعدی نے کہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پہنچ گیا بلندیوں پر اپنے کمال سے، کھول دیا اندھیریوں کو اپنے جمال سے۔ اچھی ہیں آپ کی تمام عادتیں، درود پڑھیں آپ پر اور آپ کے آل پر۔ پاکستان کے ایک شاعر نے کہا، تیرے بوریے پر سلام ہو کہ وقار تخت مٹا دیا، تیرے جھوپڑے پر درود ہو کہ زمین کو عرش بنا دیا، اور تیرے فقر و فاقہ نے حل کیے ہیں معاشیات کے مسئلے کہ تیری غریبی نے ہم غریبوں کو زندہ رہنا سکھا دیا۔ حضرت ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا، حد شعور حد مفاہیم لکھ دیا، دنیا نے تخت و تاج زر و سیم لکھ دیا، اور لکھنا تھا کائنات کی تخلیق کا سبب، میں نے لرزتے ہاتھوں سے بسمیم لکھ دیا۔ راحت اندوری کے 4 مصرے اور یاد آتے ہیں کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ منور رانا نے کہا، میری مٹھی میں کچھ ہے خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، میں مر جاؤں تو بس خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ یہ بات جب دیوبند کی ادبی سرزمین پر پہنچتی ہے تو وہاں سے ایک ادبی شاعر کھڑا ہوتا ہے، ڈاکٹر نواز دیوبندی کے 4 مصرے یاد آتے ہیں۔ انہوں نے کہا، حرف کو لفظ کو جملوں کو جلا دی ہم نے، ان سے منسوب خیالوں کو دعا دی ہم نے، اور کہہ کے کچھ نعت کے اشعار بنانے احمد، شاعری جاں تیری توقیر بڑھا دی ہم نے۔ اسی طریقے سے تسنیم فاروقی نے کہا، تیرے تذکرے کے قابل میری عاجزی کہاں ہے، تیرا نام ہے محمد، تیری بزم آسماں ہے اور میرا کچھ نہ کر سکے گی یہ نئے دور کی اداسی، ابھی اے زمین بتہا میری آرزو جمع ہے، ابھی اے زمین بتہا تیری آرزو جمع ہے۔ میر انیس لکھنوی نے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، میں کیا ہوں میری مدح ہے کیا اے شہ شاہاں۔ علماء کرام کی بالخصوص توجہ کا طالب ہوں، مولانا اجمل صاحب، مولانا اسلم صاحب، میں کیا ہوں میری مدح ہے کیا اے شہ شاہاں، حسان و فرزدق ہیں یہاں عاجز و حیراں، شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صحبا، قاصر ہے سخن فہم سخن سنج سخنگاں، قاصر ہے سخن فہم سخن سنج سخنگاں، اور کیا مدح کف خاک سے ہو نور خدا کی، لکنت یہی کرتی ہیں زبان فصحا کی۔ حضرات گرامی، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر اپنوں نے ہی نہیں بلکہ غیروں نے بھی آپ کی شان میں قصیدے کہے ہیں، ترانے گنگنائے ہیں، منقبت لکھی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ کنور مہندر سنگھ سہرویدی نے کبھی کہا تھا، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ رویندر چین نے کہا، تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، پھر ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا۔ کال کا پرساد یوں گویا ہوئے، جو شرق سے ہو غرب تلک درہم و دینار، لے کر زمین و طیب و فلک مال کے انبار، پھر کال کا پرساد سے پوچھے کوئی کیا لے، نالین محمد وہیں سر پہ اٹھا لے۔ منچندہ بائی نے کہا، تو اندھیرے میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، وہ دیکھ گنبد خضرا میں چھپا ہے سورج، اور ایک سورج کے اشارے پہ چلی ہے دنیا، میرے آقا کے اشارے پہ چلا ہے سورج۔ کرشن بہاری نور نے کہا، پوچھے دہر سے نکلا تو حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، اور اے محمد تیری معراج خدا جانے، میری معراج کی تیرے قدم تک پہنچا۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے تسلسل کے ساتھ گرمایا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ مولانا اجمل صاحب کے جذبے کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، انہوں نے اپنے دعاؤں سے نوازا۔ آئیے حضرات گرامی، اسی طریقے کے ایک شاعر، آپ کے مہمان شاعر جناب حضرت مولانا
صدر عالم صاحب ندوی کو میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ جناب شاعر صاحب تشریف لائیں اور نعتیہ اشعار سے ہم سامعین کو منور و مجلہ فرمائیں۔ میں ان کا استقبال ان مصروں سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ کو دے دیجیے تھوڑا سا۔ اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام، سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت نبی سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا کریمنا حبیبنا بارک وسلم کما تحب و ترضى علی ما تحب و ترضى۔ حسب عادت 4 مصرے بہت پسندیدہ ہیں مجھے، میں انہی سے اپنے شعری سفر کا آغاز کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ کہ رسول اللہ کا پیارا قرینہ اچھا لگتا ہے، رسول اللہ کا پیارا قرینہ اچھا لگتا ہے، مجھے سارے زمانے سے مدینہ اچھا لگتا ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پسینہ اچھا لگتا ہے، مجھے بس میرے آقا کا پسینہ اچھا لگتا ہے۔ آپ لوگ بس ہمت دیتے رہیے، ہمت افزائی کرتے رہیے، داد دیتے رہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہاں بھائی سبحان اللہ، کافی ہے ماشاء اللہ، بیداری کا ثبوت دیجیے بھائی۔ خاص طور سے علماء کرام کا توجہ چاہوں گا، ارشاد ہو بھائی۔ ایک مطلب 2 شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ کہ جب آمنہ کا لاڈلہ ذیشان ہو گیا، جب آمنہ کا لاڈلہ ذیشان ہو گیا، کہ جب آمنہ کا لاڈلہ ذیشان ہو گیا، ذیشان ہو گیا، دونوں جہاں کا سرور و سلطان ہو گیا، دونوں جہاں کا سرور و سلطان ہو گیا، اور بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانے کے واسطے، مولا کے در پہ سب کو جھکانے کے واسطے، بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانے کے واسطے، مولا کے در پہ سب کو جھکانے کے واسطے، کہ نازل میرے رسول پہ، نازل میرے رسول پہ قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا، جب آمنہ کا لاڈلہ ذیشان ہو گیا، دونوں جہاں کا سرور و سلطان ہو گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جو اللہ کے رسول کو قتل کرنے جا رہے تھے، نعوذ باللہ، اس وقت کا یہ شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ کہ اخلاق لا جواب تھا، کردار بے مثال تھا، سادگی سے آپ کے چہرے بے کے جمال، اخلاق لا جواب تھا، کردار بے مثال تھا، سادگی سے آپ کے چہرے بے کے جمال، کہ آیا جو قتل کرنے، آیا جو قتل
مسلمان ہو گیا جب آمنہ کا لاڈلا ذیشان ہو گیا دونوں جہاں کا سرور و سلطان ہو گیا اور ایک بڑھیا تھی ایک بڑھیا مکہ مکرمہ میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سخت نفرت کیا کرتی تھی لیکن ایک مرتبہ بیمار ہو گئی تو اس کو کسی نے عیادت کے لیے نہیں پہنچا لیکن اللہ کے رسول اس کے عیادت کے لیے پہنچے تو بڑھیا جو ہے اللہ کے رسول کے اس حسن اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کر لی تھی اس وقت کا شعر حاضر کر رہا ہوں سمجھ گاؤں گا خاص طور سے علماء کرام کا توجہ چاہوں گا کہ کوڑا جو پھینکتی تھی وہ قربان ہو گئی کلمہ نبی کا پڑھ کے مسلمان ہو گئی کوڑا جو پھینکتی تھی وہ قربان ہو گئی کلمہ نبی کا پڑھ کے مسلمان ہو گئی کہ شیطان اس عمل پہ جب آمنہ کا لاڈلا ذیشان ہو گیا کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کم سے کم داد تو دیجیے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیے تاکہ ہماری ہمت افزائی ہو ہمیں لگے کہ آپ لوگ ہم کو سننا چاہتے ہیں ماشاءاللہ جب آمنہ کا لاڈلا ذیشان ہو گیا دونوں جہاں کا سرور و سلطان ہو گیا کہ ایمان کا ایسا زور دکھایا رسول نے کنکر سے حق کا کلمہ پڑھایا رسول نے ایمان کا ایسا زور دکھایا رسول نے کنکر سے حق کا کلمہ پڑھایا رسول نے کہ ابو جہل اتنی بات پہ ابو جہل اتنی بات پہ حیران ہو گیا جب آمنہ کا لاڈلا ذیشان ہو گیا دونوں جہاں کا سرور و سلطان ہو گیا بس ایک مطلب دو شعر حاضر کر رہا ہوں علی صاحب اجازت ہے پھر اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے اور ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں میں نے صلی اللہ لکھ دیا ہے ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں میں نے صلی اللہ لکھ دیا ہے کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے جس کے کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے او جگ سے نرالا ہمارا نبی ہے او جگ سے نرالا ہمارا نبی ہے او جگ سے نرالا ہمارا نبی کہ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی آ گئے ہیں فرشتوں
جھرم اٹھے دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے اور دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے او سب کے آنکھوں کا تارا ہمارا نبی دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے او سب کے آنکھوں کا تارا ہمارا نبی اب نبی نا قیامت تلک آئیں گے اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی اب نبی نا قیامت تلک آئیں گے اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی کہ پتھروں دیکھو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں پتھروں دیکھو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرم اٹھے دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے السلام علیکم بات ہو ماشاء